ایک اور ٹرین کو نشانہ بنانے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے. اب جو ٹرین ہے اس کا نام بولان ایکسپریس بتایا جا رہا ہے. ٹرین کے اندر بھی جو ہے وہ کئی عورتیں بچے بوڑھے وہاں پہ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے پورا ایس او پی جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے کہ اب کس طرح عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوں گی. ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. عمران خان کی پارٹی بڑی مشکل میں گرفتار ہے. بلوچ نیشنلسٹ آرمی ہے ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے اس واقعے کی جس میں 8 پاکستانیوں کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، اس ویڈیو میں ایک اہم ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک اور ٹرین کو نشانہ بنانے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے ایک اہم خبر آئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند ہفتے پہلے جعفر ایکسپریس کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا تھا. اب جو ٹرین ہے اس کا نام بولان ایکسپریس بتایا جا رہا ہے. واقعہ کیا پیش آیا ہے تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور اس ٹرین کے اندر بھی جو ہے وہ کئی عورتیں بچے بوڑھے وہاں پہ موجود ہیں. تو اس ٹرین کی کیا اپڈیٹس ہیں میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے کچھ ذرا سیاسی خبریں میں شامل کر لوں، پھر میں دیگر خبروں کی طرف بھی آتا ہوں. تو ایک خبر تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جناب 13 سے 15 اپریل جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک کنونشن جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے اور اس کی تیاریاں جو ہے مکمل ہو چکی ہیں. اب فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ بیسکلی یہ کنونشن صرف اسی لیے منعقد کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اوورسیز کے اندر کافی مقبول ہے اور حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اب اپنا بیانیہ بھی جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جائے. ظاہری بات ہے ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے اوورسیز کے اندر جو ہے وہ حکومت کی ساکھ کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے. تو 14 تاریخ کو جو ہے وہ اس کا افتتاحی سیشن ہوگا اس کنونشن کا، اور اس میں چیئرمین سینٹ جو ہے وہ شرکت کریں گے اور ایس آئی ایف سی کی جانب سے جو ہے وہ اس میں اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے بریفنگ بھی دی جائے گی. شیڈیول کے مطابق کنونشن میں ایس آئی ایف سی، وزارت خارجہ، وزارت تجارت، نادرا کی میٹنگز ہوں گی. او پی ایف، اسٹیٹ بینک اور ایف پی آر کی سائیڈ میٹنگز بھی اس میں شامل ہیں. اور لوک ورثہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے اعزاز میں کلچرل فوڈ میلہ اور لوک میوزیم کا اہتمام بھی جو ہے وہ لوک میوزک کا اہتمام بھی جو ہے وہ کیا جائے گا. شیڈیول کے مطابق آرمی چیف کی جانب سے کانفرنس کے شرکا کے اعزاز میں 14 اپریل کو جو ہے عشائیہ دیا جائے گا اور 15 اپریل کو سمندر پار پاکستانی کنونشن میں چیف آف آرمی صاحب سے جو ہے وہ وہاں پہ وہ خطاب بھی کریں گے. 15 اپریل کو آئی ایس پی آر کی جانب سے دستاویزی ویڈیو دکھائی جائے گی اور 15 اپریل کو سمندر پار پاکستانیوں کے کنونشن میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو چیک کیا ہے تو 15 مارچ 2022 کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس طرح کا ایک کنونشن منعقد کیا جائے. لیکن آبویسلی اس کے خد و خال جو ہے کچھ مختلف تھے، اس کے خد و خال جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن یہ پہلے بھی ایک اس طرح کا کنونشن جو ہے وہ ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جناب جن اوورسیز پاکستانیوں کو بلایا جا رہا ہے جناب ان کی تو کوئی سے نہیں ہے. وہ وہاں کے ممالک کے اندر جہاں سے ان کو بلایا جا رہا ہے ان کی وہ ورتھ نہیں ہے. لیکن آبویسلی یہ رائے ہے پاکستان تحریک انصاف کی. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، ان کے پاس مارجن ہے، ان کے پاس جگہ ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. دوسری جانب اسی کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کرتے ہوئے شہزاد اکبر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا امریکی ایوان نمائندگان کا وفد، اچھا سوری یہ اس سے ڈفرینٹ ہے، امریکی جو ایوان نمائندگان ہیں ان کا وفد بھی پاکستان آیا ہوا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں یا تھیں کہ جناب وہ جو ہے وہ آئیں گے جائیں گے، عمران خان سے ملاقات کریں گے یا پی ٹی ایس سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد کوئی بریک تھرو ہوگا. لیکن ان کی ٹویٹ سے یہ لگتا ہے کہ امیدوں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھر گیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا، بریکنگ سٹوری، امریکی ایوان نمائندگان کا وفد جو پاکستان کا دورہ کر رہا ہے اور جس کی سیج امریکی پاکستانیوں نے سجائی تھی، اب آئی ایس آئی کی حسب توقع شاطرانہ حکمت عملی کا شکار ہو گیا ہے. وفد آج 3 بجے آرمی ہاؤس میں جنرل عاصم منیر سے ملاقات کرے گا. خواہش کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کے فیملی کے لوگوں سے، حتیٰ کہ طے شدہ آزاد منچ صحافیوں سے ملاقات بھی منسوخ کر دی گئی ہے. لیکن لاہور کے معروف ٹک ٹاکر سے ملاقات لازم کروائی جائے گی. میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان تمام دوستوں جنہوں نے بہت محنت کی، انہیں بس ایک اشارہ ساری بات سمجھا دے گا کہ بقول شاعر دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف. تو ان کا بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں نے جو ہے وہ دغا دے دی ہے اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو جو امیدیں وابستہ تھیں اس وفد کے وزٹ سے پاکستان میں، وہ شاید امیدیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہونے جا رہی. تو کافی ڈس اپوائنٹنگ جو ہے ان کے لیے صورتحال بنی ہے. دوسرا، آنے والے ہفتے میں
آپ جانتے ہیں کہ منگل اور جمعرات کے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو پچھلے منگل کو جو ہے وہ تو ملاقات نہیں کرنے دی گئی تھی, فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی تھی. علیمہ خان صاحبہ وغیرہ یہ جمعرات کو بھی گئے تھے, نہیں ملنے دیا. جمعرات کو یہ پہنچ نہیں سکے تھے وہاں سے. میری اطلاعات کے مطابق کوئی 1 کلومیٹر دور ہی جو ہے وہیں سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا تھا اور گھر واپس چلے گئے تھے. تو یہاں پہ جو ہے اب اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی ہے کہ ایک پورا SOP جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے کہ اب کس طرح عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوں گی. تو یہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور اس میں میں پڑھ دیتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا جی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. اس میں ملک کی موجودہ مجموعی صورتحال سمیت مختلف اہم امور پر تفصیل سے گفتگو کی گئی. اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. اب یہ نئی کمیٹی بن گئی ہے. یہ کمیٹی ہر منگل اور جمعرات کے روز چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کے ناموں کی فہرست مرتب کرے گی. جہاں تک ممکن ہوا ایک میٹنگ میں اگلی میٹنگ کی فہرست کی منظوری چیئرمین عمران خان صاحب سے لی جائے گی. فہرست خان صاحب کے نامزد 3 فوکل پرسنز گوہر علی خان, سلمان اکرم راجہ اور انتظار پنچوتا میں سے کسی ایک کے ذریعے جیل حکام کو ارسال کی جائے گی. یہ طریقہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہے. واضح کیا گیا کہ فہرست کے علاوہ کوئی بھی فرد چیئرمین عمران خان سے ملاقات نہیں کرے گا. ایسا کرنے والا پارٹی ڈسپلن اور مقرر کردہ قاعدے کا منحرف تصور ہوگا. فہرست میں دیے گئے افراد میں سے کسی فرد کو انتظامیہ کی جانب سے روکے جانے کی صورت میں باقی افراد چیئرمین عمران خان صاحب سے زیر احتجاج ملاقات کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں جیل حکام کے خلاف فوری طور پر توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی جائے گی. علاوہ ازیں خیبر پختونخوا کے حکومتی عہدیداروں کو اس حوالے سے استثنا حاصل ہوگا اور وہ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے لیے آزاد ہوں گے, اور اس کے لیے 5 رکنی کمیٹی کے فہرست کی پابندی لازم نہیں ہوگی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور, بیرسٹر سیف, ان کو اس کمیٹی کے لیے جو ہے وہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی وقت بھی جا کے مل سکتے ہیں. اور آئندہ کے بعد جو ہے وہ بیسکلی سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ بیسکلی مجھے لگ رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا اعتراض تھا جس کے اوپر جو ہے اب یہ فیصلہ ہوا کہ جناب اس طرح ملاقات کا طریقہ کار جو ہے اپنایا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے چلا جائے, اس طرح جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوگی. دوسرا, انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف اپنی کور اور سیاسی کمیٹیوں میں تبدیلیوں پر غور کر رہی ہے اور اعلیٰ پارٹی قیادت کے درمیان ان باڈیوں سے شہباز گل جیسے متنازع شخصیات کو نکالنے کے لیے مشاورت جاری ہے. اب یہ باڈیز کون سی ہیں؟ پولیٹیکل کمیٹی ہو گئی, کور کمیٹی ہو گئی, وہاں سے شہباز گل کو نکالنے کا جو ہے وہ بیسکلی پلان بن رہا ہے. اچھا, پہلے میں خبر پڑھ دیتا ہوں, اس پہ پھر میں ذرا کامنٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق مجوزہ تبدیلیوں پر پارٹی کے قید میں موجود چیئرمین عمران خان سے مشاورت کی جائے گی جن کی منظوری کسی بھی بڑی تنظیمی تبدیلی کے لیے ناگزیر ہے. ایک متعلقہ پیش رفت میں PTI نے حال ہی میں اپنے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات کی کمیٹی کو باقاعدہ طور پہ تحلیل کر دیا ہے. اس میں شہباز گل بھی شامل تھے تو ان کو اس کمیٹی کو ختم کر دیا گیا. یہ کمیٹی رواں سال 28 جنوری کو قائم کی گئی جس میں نمایاں شخصیات جیسے کہ زلفی بخاری, سجاد برقی, شہباز گل اور عاطف خان شامل تھے. تحلیل کا اعلان بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کیا گیا جو عمران خان کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے. ذرائع بتاتے ہیں کہ اقدام امریکہ میں مقیم PTI کے کچھ نمایاں کارکنوں کی جانب سے عمران خان تک پہنچائی گئی تشویش کے بعد کیا گیا. خیال ہے کہ ان کارکنوں نے خاص طور پر PTI کی اوورسیز شاخوں کے اندر کمیٹی کی سمت کے حوالے سے بڑھتی ہوئی بے چینی کا اظہار کیا. PTI کی امریکہ شاخ خاص طور پہ پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنے رویے پر منقسم نظر آتی ہے, جبکہ کچھ اراکین فوج اور اس کی قیادت کے خلاف جارحانہ موقف اپنائے ہوئے ہیں, وہیں دیگر اب مکالمے اور مفاہمت کی وکالت کر رہے ہیں. اچھا, بیسکلی چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ شہباز گل کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے آپ کو جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک ڈاکٹرز کا گروپ آیا تھا یہاں پہ اور ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو شہباز گل نے جو ہے بڑا ان کو کرٹیسائز کیا تھا کہ جی آپ کیوں چلے گئے, کیوں ملے جا کے, آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا, بیکاز آبویسلی ہی فیلٹ لیفٹ آؤٹ کہ جی میں کسی نے کہا ہی نہیں پائی. اچھا, دوسری بات یہ شہباز گل خود یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی میں نے تو جنوری کے اینڈ سے جو ہے خود کور کمیٹی میں, پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہوا ہے, لیکن حقیقت یہ ان کو بلا بھی کوئی نہیں رہا, ان کو پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بلا بھی نہیں رہا. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کو کافی حد تک جو ہے اب سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. لیکن بیسکلی مقصد میرا خیال میں یہ جو انصار عباسی صاحب خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو ہے ان کو ان کمیٹیوں سے اب نکال دیا جائے کہ جی یہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے کیے ہوئے ویلاگز اور وہ جو چھکے مارتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے, اس کا خمیازہ جو ہے وہ لوکل لیڈرشپ کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ بات میں پہلے بھی میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. ہمیں خود PTI کے لیڈرز جو ہیں وہ علیحدگی میں بات کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں سے چھکے مارتے ہیں, پتہ ان کو ہے کچھ نہیں یہاں کی پالیٹکس کا, ایویں بلا وجہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ڈینگے مارتے رہتے ہیں. اچھا جی, اب اسی حوالے سے جو ہے وہ رؤف کلاسرا صاحب نے بھی جو ہے ایک خبر دی ہے, اور انہوں نے خبر نہیں بلکہ ایک تجزیہ دیا ہے, میں ذرا وہ شیئر کرنا چاہوں گا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان.
تو انہوں نے کہا عمران خان کی پارٹی بڑی مشکل میں گرفتار ہے, ان کی مشکل سوشل میڈیا ہے جس سے وہ نہ نگل سکتے ہیں اور نہ جسے اگل سکتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ یہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے. اب عرصے بعد پی ٹی آئی کو احساس ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی بہت سی دشمنیاں بن گئی ہیں جو خان کی رہائی میں رکاوٹ ثابت ہو رہی ہیں. اب پی ٹی آئی کے لیے وہ صورتحال بن چکی ہے کہ آگے فوج تو پیچھے سوشل میڈیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ کسی ایک کو گلے لگانا ہوگا. جس طرح اداروں اور ان کے سربراہوں پر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے حامی یوٹیوبر اور انفلوئنسرز تنقید کر رہے تھے, اس سے دونوں اطراف کے درمیان کوئی معنی خیز تبدیلی ہونا مشکل تھا. اس بات پر امریکی پاکستانی بھی راضی تھے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی سب مسائل پیدا ہوئے ہیں اور معاملات اس حد تک گئے ہیں. لیکن اب عمران خان کو یہ بات کون سمجھا سکتا ہے؟ وہ ان معاملات میں نہ کسی کا مشورہ مانتے ہیں اور نہ ہی کوئی ذہن بدلتے ہیں. اگر وہ کسی کی بات مان سکتے ہیں تو وہ بشرا صاحبہ ہیں, لیکن بشرا صاحبہ بارے تو بتایا گیا ہے کہ وہ عمران خان سے زیادہ غصے میں ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب واقعی ذہنی طور پر اپنی سوشل میڈیا کی طاقت کو کم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں ایسے اینکرز اور صحافیوں کو, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایریا ہے, کہتے ہیں میں ایسے اینکرز اور صحافیوں کو جانتا ہوں جو خان صاحب کی باتوں یا پالیسی سے نجی محفلوں میں اختلاف کرتے ہیں, لیکن وہ ٹی وی شوز اور اپنے یوٹیوب چینلز پر خان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. میں نے 2-3 سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جس خان کو آپ نجی محفل میں برا بھلا کہتے ہیں اسے چینل اور ویلاگز میں مہان بنا کر پیش کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بھائی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اس ملک اور قوم کو سیدھی اور سچی بات بتائیں اور جواب میں سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی سے گالیاں کھائیں, کیونکہ ان کے ہاں خان کے خلاف بات سننے کی گنجائش نہیں ہے. وہ خوش ہیں تو خان سے خوش رہیں, ہمارا کیا جاتا ہے, اور ہم عمران خان کو چک کر رکھیں کہ واہ واہ خان صاحب آپ چھا گئے ہیں, آپ نے کمال کر دیا ہے. میں حیران ہو کر سنتا رہا اور کہا یہ سب باتیں تم اپنے ویلاگ میں کیوں نہیں کہتے؟ اس نے مجھے حیرانی سے کہا میں تمہیں پاگل لگتا ہوں؟ وہی سودا بیچو جس کے خریدار موجود ہیں. میں 10-12 منٹ کی ویڈیو میں عمران خان کو مہان اور عظیم لیڈر ثابت کر کے $300-400 ایک ویڈیو کے کما لیتا ہوں. بڑا زبردست جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں روف کلاسر صاحب نے لکھا ہے, اینڈ ہی از ایکچولی ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ, کہ یہ دھندا ہے پورا. یہ میں ایوی نہیں ان لوگوں کو لونڈا لپاڑا کہتا, بھائی اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, کہیں ذرا بیٹھے میرے سامنے آ کے, میں ان کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کا کوئی لونڈا لپاڑا, کوئی بھی لونڈا لپاڑا جو ہے وہ آئے, ہاں شرط صرف ایک ہے, فزیکلی میرے سامنے بیٹھے گا. یہ اسکائپس کو ویڈیو لنک اس کے اوپر نہیں, میرے سامنے آ کے بیٹھے, جہاں کہیں جب کہیں میں انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ نے مجھے یہ جو کیمسٹری پیچھے چل رہی ہے, بلکہ کیمسٹری نہیں اس کو اکنامکس کہنا چاہیے, یہ آپ کے یوٹیوب چینلوں کے پیچھے جو اکنامکس چلتی ہے نا, اس کو آپ کو مجھے ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ ہاں جی یہ جسٹیفائڈ ہے. کہ 5 سال ہو چکے ہیں, 5 سال میں ان کا مطلب, آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ کے اپنے گھر والے بھی ہوں نا, تو 5 سال کے اندر جو ہے ان سے بھی کوئی نہ کوئی اختلاف تو ہو ہی جاتا ہوگا. کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے, چھوٹی موٹی ہوتی ہے گھروں کے اندر. کبھی میاں بیوی لڑ پڑتے ہوں گے, کوئی بھائیوں میں آپس میں کوئی رنجش ہو جاتی ہے, کوئی ماں باپ کبھی ڈانٹ دیتے ہیں بچے کو, ایسا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا. یار یہ ایسے ایسے ماشاءاللہ یوٹیوبر ہیں, ایسے ایسے لونڈے لپاڑے ہیں, ان کا عمران خان سے کسی بات پہ اختلاف نہیں ہوتا. مطلب جو چیز یہ جو دل جان جگر جو ہے وہ جس طرح وہ عمران خان کو دیتے ہیں, اس طرح تو اپنے سگے ماں باپ کو, اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے. وہ جگہ کہ مطلب کہیں تو جا کے کہتا نہیں عمران خان صاحب آپ نے بڑا غلط کیا ہے, یار عمران خان صاحب آپ کا یہ فیصلہ بہت غلط تھا, عمران خان صاحب آپ نے یہاں پہ یو ٹرن مارا ہے, عمران خان صاحب یہ آپ نے حرکت کیا کی ہے آپ نے. ان کا کسی بات پہ اختلاف نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے, یہ روف کلاسر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کہ اس میں آپ کی اکنامکس شامل ہے, آپ کا کنزیومر شامل ہے, آپ کا کسٹمر شامل ہے, آپ کا وہ ویور شامل ہے. میں اس کے بارے میں ماضی میں بھی بات کر چکا ہوں, بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں, وہ ایک زمانے میں بڑے پرو پی ٹی آئی ہوا کرتے تھے. بعد میں خان صاحب سے اختلاف ہوا. اب اس سارے عرصے کے دوران, اتنے سالوں کے دوران جو اپنا یوٹیوب چینل تھا, انہوں نے پوری کی پوری اس کی ویورشپ جو ہے پرو پی ٹی آئی بنا لی ہوئی تھی. جو عمران خان کا فین تھا وہ ان کا سبسکرائبر تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے بنا لی. لیکن جب اختلاف ہوا اور انہوں نے عمران خان صاحب کرٹیسائز شروع کیا, تو وہ جو چینل یہاں تھا وہ دھڑم کر کے یہاں پہ نیچے گر گیا. کیونکہ صحافت جب آپ جینونلی کریں گے تو اس پہ آپ کو سب کو کرٹیسائز کرنا پڑے گا بھائی. نون پہ بھی کرنا پڑے گا, پی ٹی آئی پہ بھی کرنا پڑے گا, پیپلز پارٹی پہ بھی کرنا پڑے گا. یہ تو صحافت ہے ہی نہیں کہ یہی چنگا ہے, یہی چنگا ہے, یہی سب سے اچھا ہے جناب, اس سے بہتر کوئی نہیں ہے, اور دوسرا صرف برائی برا برائی برا برا, اس سے برا ہے ہی کوئی نہیں. یہ صحافت تھوڑی ہے. میں تو اسے مارکیٹنگ کہتا ہوں کہ یار یہ مارکیٹنگ ایجنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سڑکوں کے اوپر پاپ کارن بیچ رہے ہوتے ہیں, یہ لچھا بیچ رہے ہوتے ہیں, یہ قالین بیچ رہے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. یہ صحافت کرنے والے تھوڑی ہیں. انہوں نے آپ کے لیے 15-20 منٹ کی ایک ویڈیو بنانی ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کے فالوور ہیں, آپ خان کمال, خان چھا گیا, ایک تھمبنیل آپ نے بنانا ہے, ڈٹ گیا ہے اب عمران اور نیست و نابود کر دیا, اسٹیبلشمنٹ کے سارے پلان تباہ ہو گئے. دوسری جگہ پہ جو ہے وہ میسیجز بھجوائے جا رہے, تاڑی مہربانی ساڑھے نہ مذاکرات کر لو. لیکن بھاڑ میں جائیں, آپ تھمبنیل بنائیں اس کے اوپر اور سودا بک جائے گا.
تو یہ اکنامکس ہیں. یہ کلاسر صاحب جو ہے بالکل بات صحیح کر رہے ہیں. اب آ جائیں جناب, وہ جو ایک ٹرین کے حوالے سے ہم نے آپ کو خبر دینی تھی, تو وہ جناب وہ خبر یہ ہے, پاکستان ریلوے حکام کے مطابق جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی سے کوئٹہ جانے والی بولان میل جو ہے اسے جیکب آباد ریلوے اسٹیشن پر جو ہے وہ روک لیا گیا ہے, اور وجہ جو ہے وہ سیکیورٹی بتائی جاتی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی, اور جس کی وجہ سے جب یہ کم از کم یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ بعد میں کلیئرنس مل جائے تو وہ اسے ریلیز کر دیں, جانے دیں اسے, لیکن فی الحال سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی کیونکہ انہیں شک ہے اس بات کا کہ کہیں ایک اور جعفر ایکسپریس کا جو حادثہ پیش آیا تھا, جو واقعہ ہوا تھا, کہیں اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ دہشت گردوں کی جانب سے جو وہ پلان بنایا گیا ہے. تو اس وجہ سے اس ٹرین کو فی الحال روک لیا گیا ہے. اب ہماری اطلاعات کے مطابق اس ٹرین میں جو ہے وہ کئی مسافر ظاہری بات ہے موجود ہیں, گرمی بہت زیادہ ہے, اور جیکب آباد کا ایریا جو ہے آپ جانتے ہیں ویسے ہی بڑا گرم ہوتا ہے, اور ہم آلریڈی اس وقت ایون پنجاب کے اندر لاہور میں موجود ہوں, تو لاہور میں آلریڈی ٹیمپریچر جو ہیں وہ 36-37 ڈگریز تک آج دوپہر کو پہنچ گئے ہوئے تھے, 38 ڈگریز تک بھی بلکہ گئے ہیں کچھ جگہوں پہ. تو جیکب آباد کے اندر کیا صورتحال ہوگی؟ تو اس لیے جو مسافر اس کے اندر موجود ہیں وہ فی الحال کافی زیادہ پرابلم ہے. لیکن آبویسلی گرمی, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ گرمی تو ہے, لیکن لوگوں کی جان سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا, لوگوں کی جان سب سے پہلے ہے. تو سیکیورٹی کلیئرنس کی وجہ سے جو ہے وہ فی الحال اس بولان ایکسپریس کو بتایا گیا کہ روکا گیا ہے. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے کل ہم نے آپ کے ساتھ یہ افسوسناک خبر شیئر کی تھی کہ ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں جو ہے جہاں پہ 8 پنجابیوں کو, پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا گیا, انہیں قتل کیا گیا, اس کے اوپر اظہار مذمت کیا ہے, انہوں نے گہری تشویش کا انہوں نے اظہار کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایران نے جو ہے سیستان میں ان 8 پاکستانیوں کے قتل کے اوپر جو ہے وہ اس کی شدید مذمت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی انتہا پسندی کے خلاف جو ہے ہمیں مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کی جتنی اس واقعے کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ایکچولی اس حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ شائع ہوئی ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ ود یو. بیسکلی یہ بلوچ نیشنلسٹ آرمی ہے جس نے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے اس واقعے کی, جس میں 8 پاکستانیوں کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. ہم نے یہ جب اس کو بیسکلی پڑھا, یہ سوری بی بی سی کی یہ رپورٹ ہے, اس میں میں ایکسپریس ٹریبیون میں نے کہہ دیا بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ جنوری سن 2022 میں کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی, گلزار امام گروپ اور کلدم یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انضمام سے کلدم بلوچ نیشنلسٹ آرمی یعنی کہ BNA, ایک BLA ہے جس نے جعفر ایکسپریس والا واقعہ کیا تھا, یہ BNA ہے, ٹھیک ہے, بلوچ نیشنلسٹ آرمی, اس کی تشکیل کی گئی تھی اور اس نے یہ واقعہ جو ہے وہ کیا ہے. اس کے پہلے سربراہ کے طور پہ بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع پنجگور سے تعلق رکھنے والے گلزار امام شنبے جو ہے اس کا نام سامنے آیا تھا, اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں تشدد کی زیادہ تر کارروائیوں کی ذمہ داریاں جو ہے کلدم بلوچ لبریشن آرمی, کلدم بلوچ لبریشن فرنٹ جو ہے, اس سمیت دیگر مسلح تنظیموں کے تحت براس یعنی بلوچ راجی آجوئی سنگر کی جانب سے جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. یہ انہوں نے نام رکھا ہوا ہے اپنی اس کولیبوریشن کا. تو تاہم کلدم BNA کی جانب سے مکران ڈویژن کے 2 اضلاع پنجگور اور کیچ سے تشدد کے چند ایک واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی گئی ہے. اپریل سن 2023 میں BNA کے پہلے سربراہ گلزار امام کی گرفتاری ظاہر کی گئی, اور اس حوالے سے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ انہیں بلوچستان میں شدت پسندوں کے خلاف ہونے والے ایک آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا. اس سے قبل سن 2022 کے آخر میں گلزار امام کے بارے میں BNA کی جانب سے کہا گیا کہ گلزار امام پاکستانی اداروں کی تحویل میں ہیں, جبکہ اس حوالے سے ایسی اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ گلزار امام کو ترکیہ سے حراست میں لیے جانے کے بعد پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا. گلزار امام شنبے کی گرفتاری کے بعد بلوچستان کے ضلع مستونگ سے تعلق رکھنے والے سرفراز بنگلزئی کا نام اس تنظیم کے دوسرے سربراہ کے طور پہ سامنے آیا, لیکن انہوں نے گزشتہ سال ہتھیار ڈال دیے تھے جسے پاکستانی حکام کی جانب سے ان کی جانب سے قومی دھارے میں شامل ہونے کا نام دیا گیا تھا. مذکورہ تنظیم کی جانب سے طویل عرصے بعد ایران کے کسی علاقے میں اپنی نوعیت کی کسی بڑی کارروائی کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے, تاہم ابھی تک ایران اور پاکستان میں سرکاری سطح پر اس کی تصدیق ہونا فی الحال باقی ہے. تو یہ وہ بیسکلی آرگنائزیشن ہے جس نے یہ دہشت گردی کی کارروائی کی ہے, جس میں 8 پاکستانیوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی میں آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ بیسکلی سوشل میڈیا سپیس کو جو ہے وہ کس طرح استعمال کرتی ہیں. ایکسپریس ٹریبیون میں ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ رپورٹ سامنے آئی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اس کے چند پوائنٹرز. ایک تو جی اس میں یہ خبر آئی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ دہشت گردوں کی جانب سے غلط معلومات پھیلانے اور تشدد کو ہوا دینے کا ایک طاقتور ذریعہ بن چکا ہے. پاکستان میں TTP اور BLA ٹک ٹاک اور واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ پلیٹ فارمز کا غلط استعمال کر رہے ہیں, ڈیجیٹل سپیسز کو ہائبرڈ جنگ کے میدانوں میں اب یہ تبدیل کر رہے ہیں. ایک دہائی میں سوشل میڈیا ایک ضرورت بن چکا ہے,
اور سوشل میڈیا جہاں ہر کمیونیکیشن کا ایک طاقتور ذریعہ بن چکا ہے، وہیں پر تقسیم اور انسٹیبلٹی کا بھی یہ ذریعہ بننا شروع ہو چکا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے مین اسٹریم میڈیا پر کچھ افراد یا برانڈز اپنی بات کر سکتے تھے یا اپنا بیانیہ بنا سکتے تھے، اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ ڈیجیٹل 2024 کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 5 ارب افراد سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مقبول جو ہے وہ فیس بک ہے، جس کی ماہانہ بنیادوں پر متحرک صارفین کی تعداد 3 ارب سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوبرز کے صارفین کی تعداد 2.5 ارب، واٹس ایپ پر 3 ارب اور ٹک ٹاک پر 1.69 ارب اس وقت موجود ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTI کے مطابق پاکستان میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی تعداد 303 ملین سے زائد ہے۔ پاکستان میں یوٹیوب سب سے مقبول ہے، جس کے صارفین کی تعداد 71.7 ملین ہے، یعنی تقریباً 7 کروڑ سے زائد۔ فیس بک کے صارفین کی تعداد 60.4 ملین یعنی کہ تقریباً 6 کروڑ۔ ٹک ٹاک کے صارفین 54.4 یعنی تقریباً 4.5 کروڑ، اور انسٹاگرام کے صارفین کی تعداد 17.3 یعنی تقریباً 1.25 کروڑ ہے۔ پاکستان میں 190 ملین سیلولر موبائل کنیکشنز ہیں، یعنی کہ تقریباً کوئی 190 ملین کا مطلب ہوا 19 کروڑ اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ سیلولر کنیکشن اس میں پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ 116 ملین لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، 66.9 ملین سوشل میڈیا یوزر آئیڈینٹیز ہیں۔ آئیسس پہلا گروپ تھا جس نے 2014 میں سوشل میڈیا کو عراق پر حملے کے وقت استعمال کیا۔ پاکستان میں بھی انتہا پسند اور دہشت گرد سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ TTP پر پروپیگنڈا اور لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے آن لائن پلیٹ فارم جو ہے وہ TTP بھی استعمال کرتی ہے، اور TTP کا عمر میڈیا اردو، پشتو اور انگریزی کے اندر جو ہے اپنا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ بلوچ علیحدگی پسند گروپ خاص کر کے BLA جو ہے وہ جدید انفارمیشن کے یہ ذرائع جو ہے استعمال کرتا ہے اور اپنے اس بیانیے کے ذریعے جو ہے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلوچستان میں ٹک ٹاک کا کردار بھی جو ہے وہ کافی الارمنگ ہے، اور 2013 میں جب سی پیک کا آغاز ہوا تھا تو ٹک ٹاک پر اس کے خلاف شائع ہونے والے مواد میں تقریباً 2300 گنا اضافہ اب تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں اگر 3 لوگوں نے ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھی تو ان میں سے ایک شخص نے سی پیک کے خلاف مواد دیکھا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹارٹ ہے یہ۔ اسی طرح سٹاپ سی پیک کا ہیش ٹیگ 500 سے زائد مرتبہ استعمال کیا گیا۔ سی پیک کے خلاف 2015 میں اگر 50 کے قریب ویڈیوز لگائی جاتی تھیں تو 2024 میں ان کی تعداد اب 1200 ہو چکی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو BLA یا اس سے منسلک جو دیگر جماعتیں ہیں یا تنظیمیں ہیں وہ کس طرح اب سوشل میڈیا کا جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں۔ تو سی پیک کے خلاف لگنے والی ویڈیوز کو صرف بلوچستان میں 35 ملین سے زیادہ اس کے ویوز ہیں، یعنی 3.5 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے ویوز ہیں۔ ٹک ٹاک پر 107 پروپیگنڈا اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کا تعلق بلوچ یکجہتی کمیٹی سے ہے، یعنی کہ مہرنگ بلوچ کی تنظیم سے۔ 75 پروپیگنڈا اکاؤنٹس کا تعلق جو ہے وہ BLA سے ہے، اور 150 پروپیگنڈا اکاؤنٹس کا تعلق جو ہے وہ TTP سے ہے، اور BLA اور BYC سے منسلک 19 اکاؤنٹس ایسے ہیں جن پر سی پیک اور چین پر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے۔ تو یہ اسٹیٹسٹکس ہم نے کہا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے تاکہ آپ کو بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جا سکے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔